ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا، وہ انہوں نے جو ان کی لیڈرشپ کا پرسپیکٹو ہے، جو فیصلہ ہے، اس کی ظاہر ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں، اس کے ترجمان ہیں، انہوں نے اس کی ترجمانی کی۔ اور بالکل ابھی تک تو کلیئر یہی ہے کہ مئی 9 جو ہے ان کے دل پہ لکھا ہوا ہے، وہ مئی 9 کے جو جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تک تو اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل سگنلنگ بھی ہے، ڈومیسٹکلی بھی یہ سگنلنگ ہے۔ اٹ مینس کہ دونوں طرف سے کوئی نیگوسیشن ایسی کوئی بڑھ نہیں پا رہی۔ ابھی آپ نے اعجاز صاحب کی بات سنی، میں تو ان کی بات سنی، میں خود اس سے بڑا سیکھا۔ میرے خیال میں ویری کلیئرلی جو ایک چیز ہے جو کہ پی ایم ایل این سوری پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ بھئی نیگوسیشنز نہیں ہیں۔ جس اس سائڈ سے بھی، فوج کی سائڈ سے بھی کوئی نیگوسیشنز کا شوق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یس دیکھیں، جو جنرل فیض حمید تھے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور عمران خان اکیلے نہیں تھے۔ آپ کو یاد کراتی چلوں کہ یہ جو ہوا تھا ایک زمانے میں جب عمران خان کو اٹھایا جا رہا تھا اور ان کی گڈی چڑھائی جا رہی تھی، تو اس وقت ان کو لے کے ان سے اینٹی ڈرون جو ہے وہ جلسے کروائے جاتے تھے۔ تو یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی تھی، تو اس کو جوڑنا صرف دو بندوں سے، میں اس کی حق میں نہیں ہوں، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ظاہر ہے ایک ملک اگر انڈر اٹیک ہے، رسپانس کرے گا، کیا اور طریقہ ہے؟ اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فوجی عمل جو ہوتا ہے نا جی، ایک تو فوجی عمل، اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹس کا ہمیشہ ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو دباؤ میں لایا جائے، اور جو افغان طالبان ہیں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ری ایکشن کیا ہوگا؟ بلکہ یہ صرف عمران خان نہیں، فوجی سرکل میں کہ بڑے بڑے قابل جو فوجی ہیں، پرانے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں اسد درانی صاحب، وہ بھی جو ہے افغانستان پہ حملے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ ایک گفتگو ہے جو میرے خیال میں ہونی چاہیے، یہ پولیٹیکل سرکلز میں ہونی چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بالکل سویلین انپٹ جی یعنی کہ اس کے اوپر آئے، بالکل جی لازم ہے۔ اچھا ڈاکٹر عائشہ، ایک اور نقطہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل پریشر، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی 2-3 روز پہلے، آپ کو یاد ہوگا، اب اس میں اور بھی شدت جو ہے نا وہ آ رہی ہے، بیکاز امریکہ سے جو وہ ٹویٹس کا سلسلہ چلا ہوا ہے، ایک ہائپ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کر کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، فلانا ایسا ہے، اور یہ ای یو کی طرف سے اور یو کے کی طرف سے۔ تو آپ یہ جو سگنلنگ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہوئی ہے، یہ تو بڑی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دی تھی یہ ملٹری کورٹس کے فیصلے سنانے کی، اور یہ کہ آئی سی جے کو بھی ہمارے پروسیجر کا پتہ ہے، یہاں پہ رائٹ ٹو اپیل ہے 3 فورمز کے اوپر۔ تو یہ سگنلنگ بھی ایک طرح سے جواب بھی انڈائریکٹلی دے رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ دیکھیں جی، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے ایسے ہی بہت ساری آرگنائزیشنز کا ذکر کیا تو یاد آئے کہ آئی سی جے جو ہے وہ تو ویسے ہی ذرا تھوڑی سی خاموش ہے اس معاملے میں، زیادہ شور وور نہیں مچا رہی۔ بٹ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے آج سگنلنگ کی ہے انٹرنیشنلی، ان کو یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سب سٹیٹمنٹس تو دے رہے ہیں لیکن اس کا ہوگا کچھ نہیں۔ یہ کانفیڈنٹ لگتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو، دنیا سے زیادہ یہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کھڑے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا۔ رائٹ۔ یہ ان میں کانفیڈنس ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ یورپین یونین وغیرہ جو ہے وہ کس حد تک جائیں گے؟ جہاں تک امریکہ کا ہے جی، دیکھیں رابرٹ گرینیل کی سٹیٹمنٹ وغیرہ وغیرہ، میں ویسے پرسنلی خود شور نہیں ہوں کہ وہ سٹیٹمنٹ سے زیادہ، ٹویٹوں سے زیادہ آگے کیا کریں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں عمران خان۔ کتنا یہ جو لابی ہے امریکہ میں بیٹھی ہوئی پرو پی ٹی آئی، کتنا
یہ کر سکتی ہے ان کے ٹرمپ کے ارد گرد کے لوگوں کو موٹیویٹ کہ ایکچولی ٹرمپ صاحب ذکر کریں خود اور بات کریں. یہ ابھی جب جب وقت آئے گا ٹو کراس ابھی دا تو دور برج. ہے. ہاں ابھی دور ہے. ہاں ابھی تو وہ معاملہ دور ہے. اچھا جی عائشہ، آخری حصہ ہے پروگرام کا. بے نظیر بھٹو شہید کی آج برسی ہے. ان کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے. آپ کو پتا، بڑا پیپلز پارٹی بڑا شو بھی کرتی